بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہی توحید کے کلمات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اللہ کا تعارف چاہتے ہو تو اس کائنات پہ غور کر لو۔ یہ کائنات اللہ کا تعارف ہے۔ طرح طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ جتنا اللہ کے بارے میں جانتے جاؤ گے اتنا ہی اللہ کی خشیت تم میں بڑھتی جائے گی، اللہ کی ہیبت تم پہ طاری ہوتی جائے گی کہ اللہ تو وہ ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ہم غور نہیں کرتے، ہم اپنی جان پہ غور نہیں کرتے تو باقی چیزیں تو بڑی دور کی بات ہو گئی ہیں۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، ان اللہ انزل من السماء، کہ اس نے نازل کیا من السماء مان، آسمان سے پانی نازل کیا اس نے۔ تمہیں نہیں پتا ہے نا اس بات کا۔ فاخرجنا، پھر نکالے بہی اس سے ثمرات، پھل مختلفا الوانها، الوان لون کی جمع ہے۔ اس کا معنی تو ویسے تو اس کا معنی رنگ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد یہ کہ پھر اس سے مختلف قسم کے پھل نکالے۔ پانی ایک آسمان سے برسا، زمین ایک۔ چلیں آج تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز کا بیج بویا تھا، اس سے پہلے جو کھیتیاں اگتی ہیں وہ کھیتیاں کیسے اگتی ہیں کہ پانی وہی ہوتا ہے، زمین وہی ہوتا ہے، مختلف نباتات اس میں زمین میں سے نکلتی ہیں۔ اسی پارک میں دیکھ لیجئے، زمین ساری ایک جیسی ہے، پانی سارا ایک جیسا ہے، لیکن کس نے اس کو، یہ آم ہے، یہ انگور ہے، یہ انار ہے، یہ امرود ہے، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ چنبیلی ہے، یہ کلی ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ نیم ہے، یہ شیشم ہے، یہ فلاں ہے، مختلف قسم کے جو ہے اس میں سے نکالتے ہیں ہم پھل سبزیاں۔ کبھی غور نہیں کیا کون کرتا ہے یہ ایسے؟ کون سی ایسی زمین میں خاصیت جو ہے وہ ہے کہ زمین جو ہے وہ اسی طرح کی جس طرح کی اللہ چاہتا ہے اس میں سے نباتات نکال دیتی ہے۔ کہیں گندم نکل رہی ہے، کہیں چاول نکل رہے ہیں، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے، پانی وہی، زمین وہی۔ کون کرتا ہے ایسے؟ ومن الجبال، اور پھر پہاڑوں کو بھی جددن کہتے ہیں راستے کو، جو چھوٹے راستوں کے اوپر جو ہے وہ نارملی جو ہے وہ بولا جاتا ہے، اور پھر یہ جو خچروں اور اس کے گدوں کے اوپر پچھلی کمر کے اوپر دھاریاں ہوتی ہیں ان کو بھی جددن کہا جاتا ہے ویسے۔ اور پہاڑوں میں راستے بیضن، سفید۔ اگر آپ جہاز میں جائیں نا تو جہاز میں جاتے ہوئے اگر راستے میں آپ کے نیچے کہیں پہاڑ ہیں تو غور کیجئے گا، آپ کو یہاں کھڑے ہوئے تو شاید نظر نہیں آتی ہیں، زمین پہ کھڑے ہوئے وہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے رنگ کی دھاریاں اس میں نظر آتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دھاریاں کوئی کسی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اللہ کی حکمت ہے۔ کہیں نمک کا پہاڑ ہے، کبھی سنگ مرمر کا پہاڑ ہے، کبھی جہاں پہ اس کے اندر کوئلہ چھپا ہوا ہے، کبھی کسی کے اندر جو ہے وہ سونا چھپا ہوا ہے، کبھی کسی کے اندر کچھ ہے۔ یہ نشانیاں ہیں، جو نشانیاں بتاتی ہیں کہ یہ پہاڑ کس خاصیت کا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ ومن الجبال، اور پہاڑوں میں جددن راستے ہیں، بیضن سفید، وخمر اور سرخ، مختلف الوانها، مختلف ہیں رنگ اس کے، غرابی بسود، اور کچھ کالے سیاہ ہیں اس میں سے۔ تو یہ ہر رنگ جو ہے وہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت رکھتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ یہ صرف رنگ دکھائے گئے ہیں، ان رنگوں کے اندر بھی آپ جائیے کہ آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں جو جیولوجسٹ ہیں کہ اس زمین کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا۔ بربری ہے تو کیسی ہوگی، یہ جو پتھر ہے کیا یہ پتھر جو ہے یہ لائم سٹون ہے یا یہ ویسے ہی جو ہے وہ ڈولامائٹ ہے جو سڑکوں پہ پڑتا ہے۔ تو یہ اگر اس کے اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ قسم کے کلرز نظر آتے ہیں، ڈفرینٹ جو ہے وہ دھاریاں نظر آتی ہیں اس کی، مختلف قسمیں ہیں پہاڑوں کی۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں یہ پہاڑ، اس پہاڑوں کے بھی کتنی قسمیں ہیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، والدواب، اور جانداروں میں سے، والانعام، اور مویشیوں چوپایوں میں سے، مختلف الوانها، مختلف ہیں رنگ، مختلف ہیں قسمیں ان کی۔ کذالک، جس طرح یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے مختلف قسموں کا، اسی طرح انسانوں میں بھی اور جانوروں میں بھی مختلف قسم کی قسمیں ہیں۔ پیدا کیا گیا انسان کو مٹی سے، دیکھیں سلسلہ تناسل وہی، پیدائش وہی مٹی کی، ملتا پھر مٹی میں ہی ہے جا کے، جنس وہی، ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ ملا کے دکھا دیں اس کا تھم امپریشن ہی نہیں ملتا۔ مختلف رنگ ہیں، کوئی گندمی ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی کسی کلر کا ہے، کوئی کسی کلر کا ہے۔
کبھی کسی کی عادات بھی ملتی دیکھی ہیں ہم نے؟ کون ہے جو اس طرح بلینر پیپلز کو جو ہے وہ پیچھے پرورش کر رہا ہے، جس نے سب کچھ بنایا ہے، جو ایک ایک کے حالات سے جو ہے وہ باخبر ہے، ایک ایک کے حالات کے اندر سے وہ واقف ہے، جو وہ کر رہا ہے ان سب کے، وہ سب کون واقف ہے ان سے؟ انما، بے شک اصل حقیقت یہی ہے، یخش اللہ من عبادہ، اللہ سے ڈر وہی رکھتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء، جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ کس چیز کا علم؟ صفات الہی کا علم۔ جس چیز کا علم؟ اس قرآن کا علم کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ یہاں پہ علم سے مراد فلسفہ نہیں لیا گیا، ریاضی نہیں لی گئی، تاریخ نہیں لی گئی، کچھ اور نہیں لیا گیا، یہاں پہ لیا گیا ہے علم صفات الہی کا علم رکھتے ہیں جو اس چیز کا علم رکھتا ہے، چاہے وہ ناخواندہ بھی ہے دنیاوی زبان میں، وہ عالم ہے۔ جو اللہ سے ڈر کا علم رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، کل کو مجھے اللہ کے ہاں جانا ہے اور مجھے اللہ کے ہاں جب میری حاضری ہے، وہی سب سے بڑا عالم ہے۔ اب دیکھ لیجئے، اور اس ڈر کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے اللہ پر ایمان۔ جس پر اللہ کا ایمان، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ آج دیکھ لیجئے سائنسدان جو ہے وہ اس کائنات کے کیسے کیسے راز، بھید جو ہے وہ کھول رہے ہیں۔ وہ بھید تو کھول رہے ہیں کہ اچھا یہ مارس ہے، اچھا یہ فلاں سے آ رہا ہے، اچھا یہ فلاں ہے۔ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو بنانے والی طاقت کون سی ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان نہیں۔ وہ اس کو ایسے ہی نیچر کے طور پہ، اپنے طور پہ جو وہ لے لیتے ہیں۔ چاند کو جی چاند ہے، بس چاند کس نے بنایا، چاند کو کون جو ہے وہ گھما رہا ہے، کون زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، چاند کی خاصیات کیا ہیں، کس طرح وہ پھل پکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کس طرح چاند کے بڑھنے سے مد و جزر میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، کون سی طاقت ہے اس کے پیچھے لگی، اس کو نہیں جانتے۔ تو علم والے صرف وہی ہیں جو اللہ کی صفات کا علم رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ ڈر رکھے، علم دیکھیے، علم جو ہے نا وہ باتوں کی بات نہیں ہے، علم ڈرنے کی بات ہے اللہ سے۔ روایات کا علم نہیں ہے کہ بس جس کے پاس کثرت سے روایات ہیں اس کے پاس علم آ گیا۔ ایک ناخواندہ شخص بھی اگر اللہ سے ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا، اور ڈر کیا ہے کہ مجھے جو میرا خالق ہے، جو میرا تخلیق کار ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا وہ جو چاہتا ہے، کیا میں اس راہ پہ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں۔ وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے اللہ کی منشا جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے اللہ کی منشا کیا ہے، کیا مجھے یہ کام کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ کرتے سارے ہی ہیں وہ کام، لیکن اللہ کی رضا جان کے جو ہے اس کام کو کرنے والا یہی عالم کہلاتا ہے۔ چاہے ہم پی ایچ ڈی کر لیں، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، ہمارے پاس قرآن کا علم نہیں ہے تو ہم جاہل ہیں۔ یقین کیجئے ہم جاہل ہیں۔ وہ علم لیا ہم نے دنیا کے لیے، اور دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے۔ وہ علم یہاں پہ میرا ایم بی اے کیا ہوا، میری پی ایچ ڈی کی ہوئی، میری ڈاکٹریٹ کی، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ہوئی، انجینئرنگ کی، ساری یہی دری کی دری رہ جانی ہے۔ ساتھ جانا ہے تو قرآن کا علم جانا ہے، جس نے اس وقت پوچھا جانا ہے من ربوں کا، اس وقت بتانے کے قابل ہونا چاہیے کہ ہاں میرا رب کون ہے۔ اس وقت پوچھا جائے گا من دینوں کا، تیرا دین کون ہے۔ اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں چاہے جتنی مرضی پی ایچ ڈی کر کے جو وہ ڈاکٹریٹ کر کے دنیا میں نوبل پرائز لے لوں، اگر میں اس سوال کا جواب نہ دے سکا تو پھر میں تو جاہل ہوا نا۔ اور پھر اس وقت پوچھا جائے گا من رسولوں کا، تیرا رسول کون ہے، کیا جواب دیں گے ہم؟ کسی فزکس کی، میتھ کی کتاب میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو قرآن کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی وہی ہیں۔ جو نہیں جانتے وہ اللہ کا ڈر بھی نہیں رکھتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ عزیز غفور، وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یتلون کتاب اللہ، یہ آگے نا بات وہاں پہ آگے سے عالم کون ہے؟ وہ لوگ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی۔ وہ لوگ، یہ جو لوگ عالم ہیں، ان کی پھر آگے خصوصیات بھی بتائی گئی ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یتلون کتاب اللہ، جو تلاوت کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما، اس میں سے نہیں، یہ نہیں اپنی جیب سے نہیں کہا گیا خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، جو رزق دیا ہم نے ان کو۔ وہ پیسہ کما کے کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ میری محنت ہے، وہ کیسا کما کے یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ میری عقل ہے کہ میرے پاس اتنا ہو گیا۔ مما رزقناہم، وہ ہمیشہ دیے ہوئے کو اللہ کا دیا ہوا سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ پھر یہ اللہ نے دیا، اس کے خرچ کرنے کا طریقہ بھی مجھے اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا اس میں سے میرا حق کتنا ہے۔ میرا حق ہے جو میں اپنی ذات پہ خرچ کر سکوں، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر سکوں، اس کے بعد وہ میرا نہیں ہے۔
اللہ نے زکوٰۃ کی شکل میں مجھے کہہ دیا کہ تم نے اتنی زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے پھر خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کس کس کو بیچنا ہے۔ سب سے پہلے تمہارے بعد تمہارے ماں باپ، تمہارے عزیز و کمار، تمہارے بیوی بچے، تمہارے گلی محلے والے، پھر تمہاری سیکنڈ لیئر تمہارے کزنز، مامے چاچے تائے، تو ایک بنا دی لسٹ بنا دی گئی کہ تم نے کس کس کو جو ہے وہ دینا ہے۔ خرچ کرتے ہیں سرن، چپے چپے، چپکے چپکے۔ کس طرح کہ دایاں ہاتھ دے بائیں کو پتہ نہ چلے، دیتے وقت اگلے کی آنکھ میں نہیں دیکھتے کہیں اس کا تشکر تم غرور میں نہ مبتلا کر دے، اور جس کو دیتے ہیں اس کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے مجھ سے لے لیا ہے، اگر وہ نہ لیتا تو میں تو رہ گیا نہ تھا محروم۔ وہ چپکے چپکے دیتے ہیں، خاموشی سے دیتے ہیں۔ یہ سارے وہی صدقات ہوتے ہیں، جو خیرات ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ کوئی اپنی جیب سے نہیں دیتا، وہ اللہ کے دیے ہوئے سے دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے دیے ہوئے سے دینے کی بات کرتے ہیں تو پھر کتنا دو؟ انہوں نے کہا اپنی ضرورت سے بات جتنا ہے زیادہ دے دو، جتنا تمہاری ضرورت ہے بس اتنا خیال رکھو کہ تمہارا اپنا ہاتھ نہ پھیل جائے کسی کے سامنے، اس کے علاوہ جتنا تیرے پاس ہے وہ تم دیتے رہو۔ وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو دیا ہم نے، وہ علانیہ اور اعلانیہ کس لیے؟ تاکہ ترغیب ہو۔ دیکھیں جو فرائض ہوتے ہیں وہ فرائض ہمیشہ علانیہ ہی ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے ہم پر، ہمیں وہ بتا کے دینے کا کہا گیا کہ بتاؤ۔ فرض نماز فرض ہے تو ہم فرض جا کے اعلان مسجد میں سب کے سامنے پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جتنی سنتیں تھیں، جتنے نفلی نمازیں تھیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ علیحدہ گھر میں پڑھی۔ تو جتنے بھی نوافل ہوتے ہیں، صدقات ہوتے ہیں، فرض سے زائد جو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو ہے نا کہ ایک درجہ ہے ایمان کا، ایمان کے بعد پھر جو ہے وہ اعمال صالح کا درجہ ہے، اس کے بعد پھر احسان کا درجہ آ جاتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ جو اللہ کے کیے ہوئے بتائے ہوئے سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ راستہ وہی اڈاپٹ کرتا ہے جو راستہ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے۔ نوافل کیا ہے؟ اب اللہ کے رسول کے اوپر تہجد فرض تھی، ہم سب کے اوپر نفلی نماز ہے، جتنی چھپ کے پڑھیں اللہ کی اٹھے، اللہ کو کتنا پسند ہے؟ اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور یہ لاڈلی عبادت ہمیشہ چھپ کے کی جاتی ہے، اعلان نہیں کی جاتی۔ اس وقت جب اللہ کہتا ہے کہ میں زمین و آسمان کے اوپر اور زمین کے آسمان کے اوپر اترتا ہوں اور پوچھتا ہوں ہے کوئی مانگنے والا، وہ ہے کوئی سوالی، میں دوں اس کو، ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا پوری کروں، تو یہ سرن و علانیہ۔ اب ان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو سرن و علانیہ، چپ کے اور علانیہ، یرجون تجارتا لن تبور۔ دیکھیے ایک تجارت ہم دنیا میں کرتے ہیں، ہم پیسہ لگاتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، ہم اس کے اوپر محنت بھی کرتے ہیں، ہماری تمنا کیا ہوتی ہے کہ میرا اصل زر واپس آئے، اصل زر کے ساتھ مجھے کچھ اس سے پروفٹ ہو، میری محنت کا صلہ جو ہے وہ مجھے ملے۔ یہ تجارت تو ہم نے دنیا کے لیے کی، اور اس کے بعد یہی تجارت اگر ہم اللہ کے لیے کر گزرے تو اب یہ جو نماز پڑھتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو خرچ کرتے ہیں، وہ یرجون تجارتاً، وہ امید کرتے ہیں ایسی تجارت کی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ دنیاوی تجارت میں ہمیں جو ہے وہ گھاٹے کا خطرہ ہوتا ہے، دنیاوی تجارت میں ہمیں دیوالیہ نکل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن یہ وہ تجارت ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، جس کا بدلہ جو ہے وہ بے تحاشا ہوگا، وہ کبھی تباہ ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر دنیاوی کاموں میں تو ہمارے پاس گارنٹی ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں پروفٹ ہی ملے گا۔ جہاں پہ فکسیشن ہوگی، جہاں پہ پروفٹ ہو گیا، وہ پھر تجارت نہ رہی، وہ کسی اور شکل کو اختیار کر جاتی ہے، وہ سود کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ لیکن اگر جہاں پہ گارنٹی ہے، وہ گارنٹی صرف اخروی تجارت کی ہے کہ تجارت کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ کرو، وہ تجارت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ چاہتے کیا ہیں ہم؟ لیوفیہم، کہ وہ ہمیں دے پورے کا پورا، اجورہم، بدلہ اس کا، ویزیدہم، اور کچھ اور بھی دے دے ہمیں، اس کے اوپر زیادہ بھی کر دے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، اپنے فضل سے وہ اور بھی دے اس کے اوپر۔ اب اللہ کے تو وعدے کتنے ہیں کہ ایک بیج ایک نیکی کی مراد ہے۔ ایک بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے، اس بیج سے ایک درخت اگتا ہے، ایک شاخ نکلتی ہے اس میں سے، اس کے بعد اس کی کتنی بنچز بنتی ہیں اس ٹریز کی، ہر ٹری کے اوپر کتنے دانے لگتی ہیں پھر اس کے، اس حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر دیتا ہے۔ 10 7 پہلے تو یہ ہے کہ نیکی سوچنے پہ لکھی جاتی ہے، کر لی، ایک کے بدلے میں پھر ایک نہیں ملتی، وہ چاہے 10 دے، 70 دے، 700 دے، بغیر حساب دے وہ دیتا ہے۔ پھر یہ ہے وہ تجارت جس تجارت کی وہ امید رکھتے ہیں، جو دل میں رجا رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میں آج کسی کو دیے
اور یہ حقیقت ہے کہ آپ دے کے دیکھیں، بدلے میں جو ہے وہ اتنے آتے ہیں جس کا آپ کو حساب بھی نہیں ہوتا۔ لِيُوَفِّيَهُمْ، تاکہ وہ دے پورے کا پورا ان کو، اجورہم، بدلہ ان کا، وَيَزِيدَهُمْ، اور وہ دے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا اور قدر شناس ہے۔ والذی، اور وہ جو، اوحینا، وحی کی ہم نے، الیکا، طرف آپ کی، اور جو وحی کی ہم نے طرف آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، من الکتاب، کتاب سے، والحق، یہ سچ ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سچ ہے، اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب کسی نے لکھ لی ہے، کتاب اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف کتاب میں، والحق، یہ سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرتی ہے جو تمہارے آگے ہے۔ آگے کیا تھا؟ وہ یہود و نصارہ کی کتابیں تھیں، جو توریت تھی، جو انجیل تھی، جو زبور تھی، جو کچھ ہے وہ سب کچھ، جو نبیوں کے قصے تھے پرانے، وہ سب کچھ سچ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بے عبادہ لخبیر بصیر، اپنے بندوں پہ خبر بھی رکھنے والا ہے اور ان کو دیکھتا بھی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا شارٹ کر رہا ہوں، یہ ٹاپک بہت بہت بڑے بڑے ہیں۔ یہ کتاب ہے جو سچ ہے، کس پہ نازل کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ثم اورثنا الکتاب کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کو ان لوگوں کو جن لوگوں کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے۔ کتاب اتری کس پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے وارث بنا دیا اس کتاب کو، الذین اصطفینا من عبادنا، استفا، چن لینا، سلیکشن کر لینا اپنے بندوں میں سے۔ اب اپنے بندوں میں سے کون ہوئی؟ اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کے رسول، میں، آپ، ساری امت جو اس کتاب کو، اس پیغام کے محمد کو آگے پہنچا رہی ہے۔ یہ ہے وارث ہونا۔ پہلے وارث کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد جیسے جیسے چلتی گئی ہم تک پہنچ گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے لے کے ہمیں ہماری تک پہنچائی ہے تو پہنچی ہے نا۔ اب کیا یہاں بھی ہم سٹاپ کر دیں گے یا یہ پیغام ہم آگے لے جائیں گے؟ تو یہ پیغام صرف وہی لوگ پہنچاتے ہیں جن لوگوں کو اللہ چن لیتا۔ استفینا، اجتبینا، چن لینا، چوز کر لینا، سلیکٹ کر لینا۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد مصطفیٰ بھی ہے، احمد مجتبیٰ بھی ہے، کہ وہ چنے ہوئے ہیں۔ ایک چوائس کی امت میں سے سلیکشن ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی لیے مصطفیٰ، مجتبیٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نبی کے نام بھی ہیں۔ چن لیا ہم نے، کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے۔ وارث بن گئے ہم۔ اب اس کے بعد ہمیں ڈیفائن کیے گا، تین کیٹیگرائزیشن ہماری کر دی گئی۔ فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے، ظالم لنفسہ، ہیں تینوں مسلمان۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو ہم اس کتاب کے وارث بن گئے۔ ہم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ، ہم اس لسٹ میں آ گئے، امت محمدیہ میں نام لکھا گیا ہمارا، اس مسلمانوں کے رجسٹر میں نام آ گیا۔ اب اس کے بعد تین کیٹیگرائزیشن کر دی گئی۔ ایک، ظالم لنفسہ، مانتے ہیں اللہ کو لیکن ان کے اقوال، ان کے افعال ان کے اقوال کے برابر کی تائید نہیں کرتے۔ وہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، جو کتاب میں لکھا ہوا اس کو مانتے نہیں۔ ہیں تینوں مسلمان ہی۔ ابو سعید خضری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہیں تینوں ہی جنتی، تینوں کا انجام بھی بتا دیا گا کہ کیا ہوگا۔ تو ان میں سے کتاب جن کو وارث بنایا، پہلی قسم کون سی ہے؟ ظالم نفس ہی، جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے اس کے کہے پہ چلتے نہیں ہیں۔ نام ضرور پڑھ رکھ لیا، محمد فلاں، احمد، علی، فلاں فلاں فلاں، لیکن کرتے وہ نہیں ہیں جو کتاب نے کہا ہے۔ تو پھر وارث کس بات کے ہوئے ہم اس کتاب کے؟ وارث تو وہ ہوتا ہے جو اس کو وراثت میں چیز دے گئی ہے اس کو اپنے پاس رکھے، اس کو بڑھائے اور آگے جائے پھر ٹرانسفر کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس وقت حجۃ الوداع کے اوپر کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔ اور پھر لوگوں سے پوچھا، لوگوں گواہ ہیں نا، لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں، لاکھ کا مجمع تھا۔ پھر آپ نے اللہ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ میرے گواہ رہنا۔ جب ہماری باری آئی ہے، ہم کیا گواہی لے رہے ہیں؟ ہم نے تو اس کتاب کو ویسے ہی جو ہے وہ ایک بس ثواب، اصول ثواب اور احصال ثواب کے لیے طاق میں سجا کے رکھ دیا ہے۔ کیا وراثت کا حق ہم ادا کر رہے ہیں؟ پہلی قسم ظالم النفس ہی، ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ ہیں جو میانہ رو ہیں،
جو معتدل ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ پہ چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، سم ٹائم اس راہ سے ڈی ٹریک بھی ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور تیسرے وہ ہیں جو بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اب تینوں میں سے کیا؟ تینوں جنتی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو سابقٌ بالخیرات بِإِذْنِ اللہ، یہ ہیں جو اللہ کے حکم سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ کون ہیں سب سے بڑے؟ اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام کا درجہ ہے کہ نیکیوں میں بلائیوں میں سب سے آگے رہنے والے یہ تو ہیں وہ جو بغیر حساب کتاب کے جنتی ہیں، جن کے بارے میں جو عشرہ مبشرہ جو دی گئی نا بشارتیں اس وقت، یہ وہی ہیں کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو بغیر حساب کے جنتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مقتصدن، یہ وہ لوگ ہیں جن سے حساب ہوگا تو اس آسان ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے ان کے اوپر، اور رحمت فرما کے جو ہے وہ ان کو آسان حساب کے ذریعے، جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہوگا اس سے پوچھے گا ہاں اس بکر کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اب جس سے پوچھے گا اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، حالانکہ کیا اللہ جانتا نہیں؟ اللہ جانتا ہوگا۔ اللہ اس شخص پہ رحم کرنا چاہتا ہوگا اور کسی اور پہ عزت دینا چاہتا ہوگا، ان کو آسان حساب کتاب ہوگا اور چلو پھر ان کو بھی نکال دیا جائے گا۔ اور ظالم لنفسہ ہی، یہ وہ لوگ ہیں یہ بھی مسلمان۔ کہا جاتا کہ وہ جو دن ہوگا روز محشر کا 50,000 سال کا، وہ دن جو ہے وہ پورا گزار کے دن کی سختیاں جھیل کے پھر جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یا ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ جب حق دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ لے آؤ، پھر آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ لے کے آئیں گے جو کلمہ گواہ ہوں گے۔ تو یہ ہیں وراثت کے 3 حصے کہ وراثت ملی، اس وراثت میں سے کچھ ایسے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، وہ نہیں بات کو حقیقت کو سمجھتے۔ دوسرے وہ ہیں جو ان بٹوین رہتے ہیں، مان بھی لی کبھی ادھر بھی ہو گئے، یہ ان کی غلطیاں کوتاہیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو۔ اور تیسرے وہ ہیں جو آگے بڑھ کے پکڑتے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے اس کا۔ ہمیں اس کتاب کا وارث بنا دینا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر یہ پہاڑوں پہ اترتا، ہم نے پڑھا تھا کہ یہ امانت ہے، یہ امانت سب سے پہلے پہاڑوں پہ پیش کی گئی، آسمان سب نے انکار کر دیا، انسان نے اٹھا لیا اس کو۔ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سورہ حشر میں آخر میں پڑھ لیجئے، ہمیں پتہ ہے، بتایا گیا ہے وہاں پہ۔ تو جب ہمیں وارث بنا دیا گیا اور ہم نے سمینا و اطاعنا کہہ کے اس کو مان لیا، عہد الستو کے اوپر جو ہے وہ ہم نے رب مان لیا کہ ہاں رب تو ہے ہمارا۔ جب کہا قالوا بلا، نعم بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں، تو پھر ہمارے پاس گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اب اس گنجائش میں سے کس کیٹیگری میں ہم اپنے آپ کو فال کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، اس قرآن کو کیا آگے ہم نے جو ہے وہ پہنچانا ہے، کیا ہم نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہمارا ہے۔ یہ تینوں قسمیں ہمارے سامنے لکھی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے بے حساب ہم جب جانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کے ساتھ آسان حساب کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور اللہ کی پھر رحمت کے ساتھ پوری مشکلیں جھیل کر جانا چاہتے ہیں، یہ مشکلیں آسان نہیں ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈرائی کلیننگ فیکٹری ہے کہ اس میں جائیں گے چند گھنٹے گزاریں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہم وارث ہیں کتاب کے، اور یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، اس سے بڑھ کے اور فضل ہم پہ نہیں ہو سکتا۔ امت محمدیہ میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پیدا کیا گیا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ اٹھتے ہی زبان پہ چلتے ہی پڑھا دیا گیا۔ جس وقت پیدا ہوئے ساتھ ہی کان میں اللہ اکبر کی آوازیں جو ہیں وہ صدائیں جو ہے وہ گونجی گئیں۔ یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، ہم اس کتاب کے وارث ہیں۔ اب پھر کیا ہوگا؟ جنات عدن یدخلونہا، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، اس میں یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے ان کو کنگن من ذہب، سونے کے، ولولون، اور موتیوں کے۔ وہ چیزیں جو مسلمانوں کے اوپر سے سونا حرام ہے نا، وہ نہیں ہے یہاں پہ، وہاں جا کے ہمیں اجازت ہوگی۔ جو ہمیں ریشم کی لباس جو ہے مسلمانوں کے لیے، یہ چیزیں دنیاوی لوگوں کے لیے، دنیا کے لوگ جو دنیا کے جو پجاری ہیں وہ یہاں پہ وہ پہنتے ہیں، کافر کے لیے یہاں پہ جو وہ پہنتا ہے، اس کے لیے وہاں پہ نہیں ہوگا پھر کچھ۔ یہ ہوگا کن کے لیے؟ جن کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اور ان میں کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتیوں کے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور لباس ان کا ہوگا ریشم کا لباس ہوگا۔ دیکھیں اس وقت اس معاشرے میں، یا آج بھی ہم دیکھتے ہیں، کس کی سب سے عزت زیادہ سوچتے ہیں؟ وہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے،
وہ جس نے ریشمی لباس پہنا ہوا ہے، وہ جس کے گلے میں جو ہے وہ مالا پڑی ہوئی ہے موتیوں کی، وہ جس کے زیورات جو ہیں وہ سونے کے، اسی کے لیے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے جنت میں ہمیشگی والا مقام ہوگا، ان کے لیے سونے کے کنگن ہوں گے، موتیوں کے کنگن ہوں گے، لباس ان کا ریشمی ہوگا۔ اور جب یہ ساری نعمتیں دی جائیں گی، وقالو، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارا سارا رنج و غم ہم سے دور کر دیا۔ دیکھیں اس وقت تو ہم ایک پل صراط پہ چل رہے ہیں، ہمیں یہ ڈر ہے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے آگے جا کے، ایک ڈر ہے، مستقبل کا اندیشہ ہے۔ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار تو ہیں لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے، اور پھر ہمیں حزن ہے جو ہم پیچھے ماضی میں کر چکے ہیں، جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو چکی ہیں، ہم ڈرتے ہیں پتہ نہیں معاف ہوں گی کہ نہیں ہوں گی معاف۔ تو ایک جگہ ایسی ہے ہوگی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ جہاں پہ کوئی رنج و غم ہوگا، نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا، نہ ماضی کے کیے ہوئے کے اوپر کوئی حزن ہوگا، اور وہ جنت ہے۔ تو جب یہ سب کچھ مقام مل جائے گا تو پھر کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے یہ سارا رنج و غم دور کر دیا، اب یہ ہمیشگی والی زندگی ہے۔ ان ربنا، بے شک ہمارا رب، لغفور شکور، یقیناً بخشنے والا اور قدر شناس ہے۔ اس نے ہمیں جو ہے اس کلمے کی لاج رکھی جو ہم نے پڑھ لیا تھا، جو ہم نے کوشش کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں داخل کر دیا۔ الذی، وہ جس نے احلنا دار المقامات، لا کھڑا کیا، اتار دیا ہمیں ہمیشگی والی مقام پہ، من فضل ہی، اپنے فضل کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ نہیں، یہاں پہ کہا اپنے فضل کے ساتھ اس نے ہمیں جنتوں میں داخل کر دیا۔ جنت کیا ہے؟ ابھی تو ہم صرف وہی سنتے ہیں، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہ بھی ہمیں فیسینیٹ اس لیے کرتی ہے کہ ہم جنت سے اتارے گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، پانی تھا، جھرنے تھے، سبزہ تھا، سب کچھ تھا، اور یہاں پہ ہمیں چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ پہاڑوں پہ، جہاں پہ جو ہے وہ سبزہ ہوتا ہے، جہاں گرینری ہوتی ہے، جہاں جو ہے وہ دریا بہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ اور جو نعمتیں ہیں اس کی وہ تو ہم نے کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کے بارے میں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ اور جس نے ہمیں اتارا، ہمیں لا کھڑا کیا مقام، ہمیشگی والے مقام میں اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب، یہاں پہ اب کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے اب یہاں پہ۔ دنیا تو تھی مصیبتوں سے بھری ہوئی، یہاں پہ کوئی مشقت، کوئی مصیبت نہیں ہے، نہیں چھوئے گی ہمیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ اس میں کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ تھکاوٹ تو بیسیکلی جو ہے وہ اونگ ہے، اونگ جو ہے وہ پھر نیند کی ابتدائی شکل ہوتی ہے، تو اونگ سے نیند آتی ہے، تو نیند کیا ہے؟ نیند موت اصغر ہے، تو موت کو تو وہاں پہ جو ہے وہ لا چوراہے میں کھڑا کر کے جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا مینڈے کی شکل میں، تو تھکن ختم۔ اس وقت ہم کھائیں اس لیے نہیں کھائیں گے ہم کہ ہمیں بھوک لگی ہوگی، ہم لذت حاصل کرنے کے لیے کھائیں گے۔ جو من چاہے گا بعد میں، پہلے سامنے وہ پورا ہو چکا ہوا ہوگا، تو نہ وہاں پہ کوئی مشقت ہمیں چھوئے گی اب، نہ یہاں کی مشقت چھوئے اس میں، اور نہ ہمیں کوئی تھکن ہو۔ یہ تو تھے وہ جو وارث ہوئے اس کتاب کے، جن کے بارے میں یہ پہلے بیان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں جنہوں نے اس کتاب کو ماننے سے انکار کیا، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے سے جو ہے وہ کہنے سے دور رہے، جو انکاری ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور بہت زیادہ الہ گڑھ لیے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکاری ہوئے، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کے اوپر یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ قضاء کے بعد اگر اللہ کا صلہ آ جائے تو مطلب ہوتا ہے کہ نہیں موت دی جائے گی ان کو، فیموتوا، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان کو کہ وہ مر جائیں۔ روز سورہ اعلیٰ میں پڑھتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مریں گے نہ جئیں گے۔ اس وقت موت ان کو رحمت لگے گی، جس عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے وہ چاہیں گے کسی طرح ہم مر جائیں تاکہ ہماری اس سے جان چھوٹ جائے، موت کا فیصلہ ان کے اوپر نہیں کیا جائے گا۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بریک آ جائے گی، اس وقت پھر جو ان کے مقدر میں لکھا جا چکا وہ عذاب مسلسل ان کو جھیلنا پڑے گا۔ کم تر عذاب کیا ہے کہ جس شخص کے پاؤں کے جوتے جو ہیں وہ آگ کے ہوں گے اور اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، یہ سب سے کم تر عذاب ہوگا۔
ایسی جب لٹ آئے گی اس جہنم کی آگ کی، ساری جلد جو ہے وہ اتر جائے گی۔ جس طرح ہم اپنے کپڑے لپیٹتے ہوئے چلتے ہیں، اس طرح ہم اپنی جلد لپیٹ کے ہوئے چل رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ عذاب جس نے جو انکاری ہیں، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا، جنہوں نے رسول کا انکار کیا۔ کذالک، اسی طرح نجزی کل کفور، ہر نہ شکرے کو ہم یہی بدلہ دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں۔ وہم یسترخون فیہا، اور وہ وہاں پہ یسترخون استغفار ان سے چلائیں گے، چیخیں گے، دھاڑے ماریں گے اس میں، فیہا اس میں، ربنا اخرجنا، ہمیں نکال لے اللہ میاں، اے ربنا اخرجنا، اے رب ہمیں نکال لے، نعمل صالحا، اب ہم نیک اعمال کریں گے، صالح کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، سوائے اس کے جو ہم کرتے تھے پہلے عمل، جو ہم پہلے مان جائیں گے کہ ہاں ہمارے اعمال خراب تھے، اب ہم نیک اعمال کریں گے، اب ہمیں نکال لے وہاں سے۔ پھر اس بات کا جواب دیا جائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی اتنی کہ جس میں ہر نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لیتا؟ اب یہاں پہ کتنی عمر جسے سن شعور آ جاتا ہے، جس میں انسان اپنے برے بھلے کی تمیز سیکھ جاتا ہے۔ ابن مسعود تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ 60 سال کی عمر جو ہے وہ ہے کہ جس کے بعد بندے کے پاس کوئی عذر نہیں رہ جاتا، یا یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ 18 سال میں جب سن بلوغت کو پہنچتا ہے انسان، اور اس کے بعد جب وہ اپنے برے بھلے کی تمیز کر سکتا ہے تو تب جو ہے وہ عمر شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی دنیا سے چلا گیا تو پھر تو عذر رہ گیا اس کے پاس کہ اللہ مجھے تو شعور نہیں تھا۔ اس لیے جو ہے نماز کس پہ فرض ہوتی ہے؟ نماز فرض ہوتی ہے اپنے ہوش و مقامی ہوش و حواس کے ساتھ۔ جو ہے جو مجنون ہے، جس کے ہوش نہیں ہے، جو بے ہوش ہے، جو سویا ہوا ہے، اس کے لیے نماز تو نہیں ہے۔ اسے جب اٹھے گا تب ہوش میں آئے گا تب اس کے اوپر ہوگی۔ تو جو سن شعور میں پہنچ گیا، برے بلے کی تمیز جس نے جان لی، اس کے بعد پھر عذر ختم ہو گیا۔ اور مفسرین جمہور کی رائے یہ ہے کہ 60 سال کے بعد پھر عذر ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی جواز نہیں رہے گا میرے پاس کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ تجھے اتنی عمر نہیں تھی؟ اچھا تم کہتا ہے تجھے پتہ نہیں تھا، یہ تیری عمر والے یا تیری کم عمر والے وہ سارے جنت میں بیٹھے ہوئے، ان کو شعور کیسے آ گیا تھا؟ کیا جواب دیں گے پھر ہم وہاں پہ؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا۔ کیا ہم انکار کر سکیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آیا تھا؟ کیا ہم انکار کر سکیں کہ ہمارے پاس قرآن نہیں آیا تھا، ہمیں خبردار نہیں کیا گیا تھا؟ جب آ گیا تھا سب کچھ، تم نے پھر نہیں بات مانی، اپنے من کی بات مانتے رہے، شیطان کے پیچھے چلتے رہے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ فذوقوا، چکھو پھر اب عذاب اس کو، بس چکھو اب اس عذاب کو۔ فما للظالمین من نصیر، پھر ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم چھڑوا دیں گے وہاں پہ جا کے، ہم سفارش کر دیں گے، کل بھی ہم نے پڑھا تھا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بوجھ اگر ہمارا ڈائیورٹ ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے جو وہ ختم ہوگا۔ کوئی چاچا ماما تایا، کوئی پیر، کوئی مشاق، کوئی عالم، کوئی کچھ نہیں لے گا ذمہ داری۔ وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وہ ساری صورتحال۔ اس قرآن کے وارث ہیں ہم اس وراثت میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے۔ اب ہم نے کیا اس وراثت کا حق کیسے ادا کرنا ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم اس قرآن کو کم از کم سمجھ ہی لیں، ہم پڑھ ہی لیں اس کو۔ انگریزی بڑی فر بولتے ہیں ہم، میتھ میں 100/100 ہمارے آتے ہیں، پی ایچ ڈیز ہم کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی میرا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ 18 سے 20 گھنٹے پڑھتا ہے۔ تو کبھی اس سے یہ بھی پوچھا کہ 7 گھنٹہ قرآن بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا تو نے؟ اس کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس کتاب کے وارث ہیں ہم، میتھ کے وارث تو نہیں ہیں، ہم فزکس کیمسٹری کے وارث تو نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ کتاب ہے، اس کتاب کا علم دیا گیا ہے، ہم اس کے وارث بنائے گئے ہیں۔ اس کی وراثت کا کیا حق ادا کیا؟ پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کو خود سمجھیں۔ ہمیں اس کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے ہم اردو انگریزی پڑھتے ہیں۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ہم دنیا میں اتنا کھو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے، اسی کو سنایا جاتا ہے جو سننا چاہتا ہے۔ ٹائم نکالیے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمارے پاس مہلت نہیں ہے۔ کسی بھی لمحے یہ زندگی کا دیا بجھ سکتا ہے۔ اس دیے بجھنے سے پہلے، اس لو کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں پلٹنا ہے اللہ کی طرف۔ ہمیں نہیں پتا اگلی گھڑی ہماری ہے کہ نہیں ہے۔ جب اگلی گھڑی نہیں، اس کا نہیں پتا ہمیں،
پھر ناؤ اور نیور کی سٹیج پہ ہیں ہم، ابھی یا کبھی نہیں. ہمیں تہیا کرنا چاہیے. ہم قرآن، ایک شخص تھا، میں نے اس کو 85 سال کی عمر میں جو ہے وہ قرآن حفظ کرتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا میاں ہم نے نیت کر لی ہے، اب وہ اگر اس نے عمر دے دی تو ہو جائے گا، نہیں دے دی تو میں تو کر رہا ہوں، میں تو اپنی پوری ایفرٹ لگا رہا ہوں. تو یہ کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں نہیں ہے اس میں کوئی. جب ہمیں اللہ کی توفیق مل گئی، جب ہمارے من نے ہمیں شیطان سے آزاد کر دیا، تب ہمیں جو ہے وہ اس راہ پہ چل پڑے ہم ابھی سے. نہیں تو پھر خدا نہ خواستہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ہمارا یہ انجام نہ ہو. ہم تو چاہتے ہیں اس لسٹ میں اپنا نام لکھوانا، ہم تو اس کے طلبگار ہیں. یہ ہماری تمنا ہے کہ ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہوئے ہیں تو ہمیں یہاں پہ داخل ہو. تو پھر ہمیں کچھ اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا. پہلی بات تبھی ٹھیک ہو سکتی جب میں قرآن پڑھوں گا. کبھی مت کہیے کہ وہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. خود سوچئے میں نے کیا کیا ہے. جب تک میں اپنے اندر جھانک کے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کروں گا، مجھے کسی کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے. ہماری جہاں بیٹھک ہوتی ہے ہمارے ہاں یہی سوال ہوتے ہیں، اچھا جی وہ گورنمنٹ ایسی ہے، وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے. بھئی میں خود چور ہوں، میں خود جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہوں، وعدہ خلافیاں کرتا ہوں، ملاوٹ کرتا ہوں، حرام کماتا ہوں، حرام کی کمائی بچوں پہ لگاتا ہوں. میں کس طرح کسی کو دوسرے کو بلیم کر سکتا ہوں؟ فرسٹ از مائی سیلف، آور سیلفز. پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. آپ ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن پہ عمل کیجیے اور قرآن پھیلائیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين.